السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ مسلمان بھائی کو حقیر ماننا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بندے کی یہی برائی کوئی کم نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانتا ہو۔ سامعین کرام، آج کی زیر مطالعہ حدیث پاک کو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نقل فرمایا ہے، جس کا مضمون نہایت ہی واضح ہے کہ کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو کم تر یا حقیر سمجھے۔ رسول دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے بہت بڑی برائی قرار دیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دین اسلام نے ہماری معاشرتی زندگی کی اساس باہمی احترام، ایک دوسرے کی عزت و توقیر، پیار، محبت، ہمدردی، غم گساری اور میل ملاپ پر رکھی ہے۔ اخوت اور بھائی چارہ اسلامی معاشرت کا سنگ میل ہے۔ نفرت، حقارت، عداوت، منافقت، مخاصمت، حسد، کنیہ، بغض، غیظ و غضب، مخالفت اور ناچاکی زندگی کا روگ اور اس کے لیے سم قاتل ہے۔ حقارت، جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف برائی ہی نہیں بلکہ بڑی برائی قرار دیا ہے۔ اگر اس کا تجزیہ انسانی نفسیات کے تناظر میں کیا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک منفی جذبہ ہے جس کا تعلق انسان کے قلب و ذہن سے ہے اور اس کے محرکات میں تکبر و نخوت، خود نمائی اور خود پسندی کے سوا اور کچھ نہیں، اور حدیث میں انہیں مہلک مرض قرار دیا گیا ہے۔ مگر خود پسندی اور خود نمائی کے خول میں بند انسان اسے بیماری سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ لمحہ بھر کی ذاتی تسکین اور غرور و تعنی کا مکروہ اور غیر مطلوب انداز زندگی کو تلخیوں اور ناگواریوں سے بھر دیتا ہے۔ قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ ذات پات، رنگ و روپ، زبان اور لہجے، علاقے اور قبائل محض تعارفی اکائیاں ہیں جن کا انسانی شرافت و اعزاز سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ انسان کو اگر کوئی چیز تکریم و تعظیم کے قابل بناتی ہے تو وہ اس کا تقویٰ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جب اسلام کی کرنیں نہیں پھوٹی تھی، یہ منفی جذبے پیدا ہوتے اور جوان ہوتے تھے، لوگ ان پر اتراتے اور فخر و مباحات کا اظہار کرتے تھے۔ جاہلی شاعراء کی ساری توانائیاں اسی سے آغاز کرتی اور اسی پر اختتام پذیر ہوتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سوچ کو مذموم سوچ قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگو، اللہ رب ذوالجلال نے نخوت جاہلیت کا خاتمہ فرما دیا ہے۔ یاد رکھو، تم سب اولاد آدم ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے، لہٰذا یہ اونچ نیچ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ سامعین محترم، اس زمن میں ایک اور پہلو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے اور وہ یہ ہے، کسی شخص کا پسندیدہ اور نیک اعمال کا خوگر ہونا پھر اپنی نیکی کے بل بوتے پر دوسروں کو حقیر اور کم تر سمجھنا، یقین جانے کہ یہ نہایت خطرناک رجحان ہے اور خالق کائنات کے ہاں اس کی کوئی پذیرائی نہیں۔ محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مبارک گفتگو میں دو دوستوں کا ذکر فرمایا جن میں سے ایک اعمال صالح کا خوگر جبکہ
دوسرا نیکوں کے کام سے نفوس تھا، وہ اسے سمجھاتا اور نصیحت کرتا، مگر اس کی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی نمودار نہ ہوتی، تو اس سے کہہ دیا، قسم اللہ تعالی تجھے نہیں بخشے گا۔ وقت کے پیغمبر پر وحی آئی کہ اس کو کہو کہ تو کون ہے اللہ کی ذات کی اس طرح قسم کھانے والا، میں نے اس کو بخشا اور تیرے ہی اعمال کو اکارت کر دیا۔ حضرت جندب بن عبداللہ، اس سے معلوم ہوا کہ ایسے آدمی کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں، یہ خود اپنا دشمن ہے اور اپنے آپ کو ہی حقارت کی بھنٹ چڑھا رہا ہے۔ اسی طرح کچھ دوسرے لوگ اپنے گناہوں اور اللہ کی طرف سے دی گئی مہلت کی وجہ سے ان لوگوں کو نظر حقارت سے دیکھتے ہیں جو توفیق اللہ کے حکم کے مطابق اپنی اصلاح کے لیے کوشاں ہوتے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے فلسفی ہونا ضروری نہیں۔ بہرکیف حقارت کے یہ دونوں پہلو نہایت ہی حقیر اور اسلامی اخوت کی سوچ سے متصادم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث صحیح مسلم میں قدر تفصیل سے ہے، اور وہ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے تنہا چھوڑتا ہے، نہ ہی اسے حقیر سمجھتا ہے۔ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، اور تینوں بار ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ فرمایا۔ آدمی کے لیے اتنی برائی ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلم بھائی کو حقیر سمجھے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، عزت اور مال حرام ہے۔ گرامی قدر سامعین، حسب و نسب کی بنیاد پر کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا بھی روز قیامت بڑی شرمندگی اور ناکامی کا باعث بنے گا۔ طبرانی اور میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث مبارکہ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک مذاق کرنے والا مذاق کرے گا جس کو اللہ رب العزت نے ندا لگانے کا حکم دیا ہوگا کہ ایک نسب میں نے بنایا تھا اور ایک تم نے، میں نے تقوی والے کو قابل تکریم قرار دیا، مگر تم یہی راگ لاپتے رہے کہ فلاں بن فلاں بہتر ہے، فلاں بن فلاں ہے۔ آج میں اپنی قائم کی ہوئی نسبت کو بلندی بخشوں گا اور تمہاری بنائی گئی نسب کو ہیچ کر دوں گا۔ سو کہا میں تقوی والا، پھر ایسے ہی لوگوں پر انعام و اکرام کی بارش ہوگی اور نسب تقوی کا نام اونچا ہوگا۔ فیصلہ کن ارشاد گرامی ہے کہ یعنی جس آدمی کو اس کا عمل پیچھے دھکیل دے، اس کا نسب اسے آگے نہیں لے جا سکتا۔ اگر شکل و شباہت اور حسب نسبت ہی کو انسان کی شرافت و عظمت یا حقارت کا پیمانہ قرار دے دیا جائے تو ابو لہب، ابو جہل اور ولید بن مغیرہ قسم کے لوگوں کو اعلیٰ طبقات میں شمار کرنا پڑے گا کہ وہ رنگ، روپ اور حسب و نسب کے اعتبار سے اونچے تصور کیے جاتے تھے، مگر ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت سی دیگر شخصیات جن کا اجلا پن اور کردار کا نکھار جنت کے بالا خانوں کو چھو رہا ہے، جبکہ ان کا خاندان پس سے منظر مظاہر اتنا اونچا دکھائی نہیں دیتا، مگر جنت کے بالا خانوں کے مکین ہے۔
اس لیے کہ معاملہ اعمال و کردار کا ہے، اشکال و اموال کا نہیں۔ ارشاد گرامی ہے یعنی اللہ رب العزت تمہاری شکلوں اور مال و دولت کو نہیں بلکہ تمہارے قلوبوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ عہدے، منصب، دولت کی ریل پیل اور دنیاوی کروفر ایسے پیمانے ہیں جو زمین کے باسیوں نے لوگوں کو تولنے کے مقرر کر رکھے ہیں۔ آسمان والے کے ہاں یہ سب کچھ پر کا کے برابر نہیں۔ یوم الحساب تکریم و تحقیر کے پیمانے یکسر تبدیل ہو جائیں گے۔ وہاں تو یہ کہا جائے گا کہ یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔